إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، آپ کے سامنے سورہ زلزال میں نے پڑھی ہے، ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے، ایک ایک کر کے، قرآن کی صورت میں نہیں، متفرق حالات میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ یہ مکی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ میں نے یہ ویڈیو دروس کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ مکی صورتوں کا ہے، اور مکی صورتوں میں دو چیزیں خاص طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو توحید ہے، کیونکہ اسلام کی دعوت جو ہے اس کا آغاز ہو رہا تھا، اور اسلام اس ماحول میں اس کی دعوت پیش کی جا رہی تھی جو شرک کا ماحول تھا، بت پرستی کا ماحول تھا، اور اس ماحول کے اندر ظاہر ہے کہ یہ پہلا اور بنیادی نقطہ تھا جو پیش کیا جانا تھا، توحید۔ توحید کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کا تصور اس مکی دور کے 13 سال کے عرصے میں پوری شد و مد کے ساتھ پیش کیا گیا۔ تیسرا نقطہ رسالت تھا، کیونکہ وہ لوگ جن کے سامنے یہ دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ کسی انسان کے، اپنے جیسے انسان کے، اللہ کا فرستادہ اور نمائندہ ہونے اور رسول ہونے کے خیال سے ہی بدعتیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر سے ہمیں جیسا ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور وہ ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ ہر نبی کے ساتھ یہ پیش آیا معاملہ۔ خیر، بہرحال بات مختصر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سورہ مدنی ہے، اس کے اندر آخرت کا تصور ہے، اور آخرت کے بارے میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری ایمانیات میں آخرت وہ چیز ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو توحید بھی خود بخود نکل جاتی ہے، رسالت بھی خود بخود نکل جاتی ہے، لیکن سب کا تعلق آخرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ان سب کو نوٹ کر رہی ہے۔ کیوں نوٹ کر رہی ہے؟ کہ اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت میں ان کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کر کے، تو اچھے ہیں تو اجر دے، برے ہیں تو ہمیں سزا دے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ہر بگڑی ہوئی قوم جو ہے اس نے آخرت کا انکار کیا، اور آخرت کا انکار وجہ یہ تھی کہ یہ مادی دنیا، مادہ پرستانہ دنیا، دنیا داری جسے آپ کہتے ہیں،
یہ دنیا داری اپنے اندر اتنی کشش رکھتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں تصور کر کے تو خوف کھاتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ یہ ہم سے سب کچھ چھن جائے گا، ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے مربے، ہمارے بڑے بڑے کاروبار، ہماری دکانیں اور ہماری مارکیٹیں اور ہمارے پلاٹ اور ہمارے یہ بڑی بڑی جاگیریں اور ہمارے بینک بیلنس، آج کی اصطلاح میں گن رہا ہوں، یہ سارے کے سارے ہم سے چھن جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہوگا؟ سورہ الکہف کا ایک دنیا دار انسان، 2 باغوں والے کا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ رب کا منکر نہیں تھا، لیکن اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر آخرت میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے گا۔ گویا میں وہ حقدار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا گویا نعوذ باللہ مقروض ہے، وہ مجھے یہاں بھی دے رہا ہے، میری مرضی سے زیادہ دے رہا ہے، میرے استحقاق سے زیادہ دے رہا ہے، اور وہاں بھی مجھے دے گا۔ تو یہی سوچ اس کی تو چلو آخرت کے بارے میں ایک ٹوٹی پھوٹی سوچ تو تھی نا، لیکن یہی سوچ جو ہے آج کے انسان کی اور ہزاروں سال پہلے کے انسان کی بھی یہی سوچ تھی۔ یہ میٹیریلزم، دنیا داری، یہ مادہ پرستی، یہ ساری کی ساری انسان کے اس تن سے تعلق رکھتی ہے، جسم سے، روح سے تعلق نہیں رکھتی۔ انسان کیا ہے؟ انسان روح اور جسم کا مرکب اور مجموعہ ہے۔ مذہب، دین انسان کے جسم کو نظر انداز نہیں کرتا، لیکن وہ اصل میں جو اس کی کرتا ہے، باریابی کرتا ہے، وہ روح کی ہے۔ روح کی نشو و نما، قلب کی نشو و نما ان رب ذوالجلال کے اس دین کی بنیادی گویا پہلا نقطہ ہے۔ لیکن وہ لوگ روح کے تصور سے ہی خالی تھے۔ روحانیت، جسے آج کل کی ٹرم میں بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، یہ روحانیت ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ جو مادہ پرستی ہے، میٹیریلزم ہے، یہ میٹیریلزم آپ یہ موجودہ دنیا پر بھی اگر اثرات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا پر سب سے زیادہ اثر جو ہے مذہبوں کا نہیں ہے، بلکہ یونانی فلسفوں کا ہے، عیسائیت ہے۔ پورا یورپ اور امریکہ جو ہے اور پوری عیسائی دنیا جو ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو خواہ وہ کتنا ہی بگڑی ہوئی شکل ہے مانتی ہے، لیکن اس پوری کی پوری تہذیب، جس کی تہذیب کو آج ہم جدید تہذیب کہتے ہیں، اس تہذیب کا تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ وہ تہذیب مادہ پرستانہ تہذیب ہے۔ جسم کی لذتیں، جسم کے مزے، زبان کے مزے اور یہ سارے شہوانی مزے اور تمام کے تمام وہ جو لذتیں ہیں، یعنی انسان لذت پرست ہو گیا۔ اور اس لذت پرستی میں آج کا انسان تو ساری حدیں ہی، حیوانوں کی حدیں بھی کراس کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لذت پرستی میں حیوان اس رخ پر نہیں گئے، وہ تو فطرت کے قاعدے کے پابند ہیں، لیکن آج کا انسان ساری حیوانی جو حدیں ہیں وہ بھی توڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس تہذیب پر جو اثرات تھے وہ بھی یونانی تہذیب کے تھے۔ یونانی تہذیب جو ہے وہ 4000 سال تو آج گنتی میں تقریباً ہو ہی رہے ہیں، 4000 سال عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے، یعنی ان کے ہاں یونانی فلسفیوں کو کیا گنا جاتا ہے؟ آج بھی دنیا ان سے متاثر ہے تو کیا کہتی ہے کہ دانائی اور عقل کی گویا وہ انتہا پر تھے۔ ایک شخص جس کو تھیلس کہتے ہیں، تھیلس اس کا نام تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی آپ یہ کہیے کہ وہ سقراط سے بھی 500 سال پہلے گزرا تھا۔ وہ ان 8 سب سے بڑے داناؤں میں شمار ہوتا تھا جن کو یونان والے اپنی وزڈم کے امام مانتے تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے برملا کہا اس مادہ پرستی کو، اپنا مادہ پرستی کے لیے اپنے آپ کو امام قرار دیا۔ اس کے بعد بھی بہت سے امام گزرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی سوچ میں جو چیز بیٹھتی نہیں ہے وہ آخرت نہیں بیٹھتی ہے۔
آخرت کو نفی کر کے تو وہ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نا، آپ قرآن پاک میں دیکھیے، احادیث مبارکہ میں دیکھیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین، اسے حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث جبریل میں بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر تو حضور سے کچھ سوال کیے، انسانی شکل میں آئے، صحابہ کرام بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے آ کر تو اس طرح بے تکلفی سے بیٹھے کہ حضور کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھے اور کہا کہ اے محمد مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے۔ ایمان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا جبریل کے، کہ قال ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اس امر پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اچھی اور یا بری تقدیر بنائی ہے۔ اب یہ جو چیزیں گنوائی گئی ہیں، اللہ کی ذات، رسول، کتابیں اور ملائکہ اور یوم آخر، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میٹیریل قسم کی ہو، مادہ پرستی کی ہو، جس مادیت یعنی جس کے وجود کو چھوا جا سکے رسولوں کے سوا۔ لیکن جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو کتابیں، میں آپ کے سامنے جو کتاب کھول کر پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہی ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے آئی کہاں سے؟ معاملہ وہاں جاتا ہے نا۔ اصل انکار تو یہ تھا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور یہ جو کچھ ہمیں سنا رہا ہے یہ اوپر سے آتا ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یا کوئی کسی دوسرے دیش کا کوئی آدمی ہے جو اس کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے۔ تو آخرت انسان کے لیے بڑی الجھن بنی ہوئی ہے، اور ہم جو ایمان والے لوگ ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بھی آخرت پر وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان صحابہ کرام کا تھا، اور جس ایمان کے تحت وہ آخرت کی کامیابی کے معاملے میں اتنے حریص رہتے تھے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ میدان جہاد میں اترتے تھے یہ تمنا لے کر۔ آج یہ تمنا والی بات وہاں آپ غزہ میں دیکھ لیجیے، وہاں جو القسم بریگیڈ والے ہیں وہ یہ تمنا لے کر میدان میں اترے ہیں کہ ہم نے جان دینی ہے، ورنہ ان کی اوقات کیا ہے؟ ایک ایٹمی قوت ہے جس کی سرپرست کوئی درجنوں ایٹمی قوتیں باہر کی، امریکہ سمیت اور یورپ سمیت۔ اسرائیل خود ایٹمی قوت ہے، اس کے وزیر نے دھمکی دی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایٹم بم گرا دیں غزہ پر۔ ایک ایٹمی قوت ہے ان کے سامنے جس کے پاس اسلحے کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ ان القسام اور حماس والوں کے ارد گرد جو مسلمان ملک ہیں ان کا حال یہ ہے کہ سب کانپ رہے ہیں۔ میں نے آج بھی ایک جگہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ وہ 50-51 بھیڑیں ہیں جو اپنی گردن کٹوانے کے لیے سر جھکائے کھڑی ہیں کہ امریکہ آئے، یورپ آئے، جو بھی آئے، ہم میں سے جس کی گردن پکڑ کر چاہے تو چھری پھیر دے۔ اب وہ ان غزہ والوں کی کیسے مدد کر رہے ہیں اور کہاں مدد کریں گے؟ کون مدد کر رہا ہے؟ کس نے مدد کی؟ مدد کا ریلیاں نکالنا نہیں، مدد کا مطلب جلوس نکالنا نہیں ہے، مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مظاہرے کریں، مدد کا مطلب ہے کہ ان کے شانہ بشانہ جا کر لڑا جائے۔
لیکن عالمی قوتوں نے وہ قوانین بنا دیے ہیں، وہ خوف کی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ آج مصر کے اندر ہمارے ہاں سے بھی گیا ہوا امدادی سامان موجود ہے، لیکن وہ اندر نہیں جا سکتا۔ ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں لیکن وہ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیریکیڈ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ جن بیریکیڈز کو توڑنے کے لیے یا تو ساری امت کا اتحاد چاہیے، اور یا پھر وہی معاملہ ہے کہ جس طرح القسام والے دے رہے ہیں جانے، تو میں بھی دوں آپ بھی دیں، لیکن ہم جیسا بزدل تو دنیا میں کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن بزدلی والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت دنیا میں یعنی گویا دو بلاک بن گئے، حکمرانوں کا بلاک اور عوام کا بلاک۔ عوام کا بلاک خود امریکہ، یورپ کے اندر بھی اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، انڈونیشیا میں بھی ہوئے، یہاں بھی ہوئے، انڈیا میں بھی ہوئے، ہر جگہ، ترکی میں بھی ہوئے، ہر جگہ ہو رہے ہیں مظاہرے۔ عوام کی رائے ایک ہے، عوام کی مرضی ایک ہے، عوام کی ہمدردی ایک ہے، لیکن حکمرانوں کی بے حسی ایک ہے۔ تو خیر یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ اس پہلو کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مرحلہ آئے گا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تو وہ ہوگا کہ سورہ اسرافیل سور پھونکیں گے۔ لیکن پہلے مرحلے میں ساری کی ساری کائنات مٹ جائے گی، نظام درم برم ہو جائے گا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سب کچھ برابر ہو جائیں گے، انسان سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوگا کہ جب یہ زمین، اس کے اندر ایک ہولناک زلزلہ پیدا ہوگا۔ آپ خواتین و حضرات کو زلزلوں کا تجربہ ہوتا ہوگا، تقریباً سال میں ایک آدھ دفعہ تو ہمارے ملک میں بھی کہیں نہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، لیکن وہ کسی ایک پوائنٹ کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ 600 میل دور کے فاصلے پر اتنی گہرائی کے اندر یہ زلزلہ پیدا ہوا، لیکن یہ چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے۔ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جہاز کا بیلنس بدل گیا، ہموار جو فلائٹ ہے اس کے اندر ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے، جہاز ڈولنے لگتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو وہ لوگ جو دہریے ہوتے ہیں اس کے اندر، بے دین ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں اور دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا یعنی جو زلزال ہے اس کی کیفیت کیسی ہوگا۔ لیکن اس زلزال کا تصور کیجئے کہ جب پوری کی پوری زمین بیک وقت، فرمایا کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب ہلا ڈالی جائے گی تو اس کے بطن میں، اس کی تہہ میں جو کچھ ہے، انسانی لاشیں ہیں، جو خدا کی نعمتیں اس کے بطن کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری یہ نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ جو راز اس کے اندر ہیں انسانوں کے اعمال کے، وہ باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان اس صورتحال کو دیکھ کر تو تعجب اور خوف سے کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ زلزلے تو ہم نے زندگی میں دیکھے تھے، لیکن یہ خوفناک زلزلہ کہ پوری کی پوری زمین جو ہے اس کے اوپر یہ اتنا خوفناک زلزلہ آ گیا ہے۔ اور یہ زلزلہ جب آئے گا تو اس وقت یومئذ تحدث اخبارہا، انسان نے اپنی زندگی کے اندر بدعمالیاں جو ہیں ان میں سے بہت سی عمالیاں تو یہ دھڑلے سے کرتا ہے۔ اس کو کوئی قانون کا خوف نہیں ہوتا ہے، خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے، حکومت کا خوف نہیں ہوتا ہے، معاشرے کا خوف نہیں ہوتا ہے، دھڑلے سے کرتا ہے، وہ تو سامنے۔ لیکن ہم آپ بہت سے کام کرتے ہیں جو چھپا کر کرتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے کام جو ہیں ہم سمجھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ،
کوئی نہیں جانتا کہ میں نے پلاننگ کیا کی تھی، کوئی نہیں جانتا کہ میری نیت کیا تھی، کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کون کون سی جو تدبیریں کی تھیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے، وہ ساری کی ساری تدبیریں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس روز یہ زمین اپنے اندر کے سارے راز کھول کر باہر پھینک دے گی۔ انسان کا کیا کرایا سارے کا سارا، یعنی صرف زمین ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کے جو ہاتھ پاؤں ہے یہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کی جلد، اس کے رونگٹے اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے یعنی یہ جو قلب و دماغ کی قوتیں ہیں یہ ساری کی ساری اس کے خلاف شہادتیں دیں گی۔ اور وہ زمین جس پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر اس نے زندگی میں کوئی اچھا یا برا کام کیا تھا، زمین کا وہ حصہ اس کا گواہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے بعد اٹھے اور اپنا دامن جھاڑا اور زمین کے اس ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے زمین گواہ رہنا کہ جو مال میرے پاس آیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے تقسیم کر دیا۔ ان لوگوں کا تو ایمان یہ تھا نا۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنے اخبار خبریں، اس کے پاس جو راز ہیں وہ کھول کر بیان کر دے گی، اور یہ اس لیے کرے گی کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس کے رب نے اس کو کہا ہے کہ آج یہ کچا چٹھا جو ہے انسان کا، ہر انسان کا، وہ کھول کر اس کے سامنے رکھ، فرد فرد آئے گا، ہر فرد انفرادی طور پر اپنے اعمال وہاں دیکھے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے۔ آج پارٹیاں ہیں، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، پارٹیوں کی صورت میں زندگی گزاری جا رہی ہے، خواہ وہ مذہبی پارٹیاں ہوں یا سیاسی پارٹیاں ہوں یا فرقہ وارانہ پارٹیاں ہوں، کوئی بھی ہو۔ لیکن اس روز سارے فرقوں کے لوگ تنہا تنہا، ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ تنہا تنہا، ساری مذہبی جماعتوں کے لوگ تنہا تنہا، سارے پیر اور سارے مرشد اور ان کے سارے مرید تنہا تنہا۔ کوئی بھی پیر کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی مرشد کسی کے پاس نہیں آئے گا، کوئی سیاسی رہنما کسی کا سفارشی بن کر نہیں آئے گا، کوئی مذہبی رہنما کسی کا سفارشی بن کر نہیں آئے گا، سارے کے سارے فردن فردن آئیں گے اور ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ ان کے اعمال جو کچھ بھی انہوں نے کیے وہ سارے کے سارے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ظاہر انسان یا اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ اب جو کوئی بھلائی کے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، وہ ذرہ برابر بھی ہوں گے تو وہ ذرہ بھی ابھر کر سامنے آ جائے گا، زمین کھول کر دکھا دے گی کہ یہ ذرہ میرے وجود پر فلاں جگہ پر انسان نے اس عمل کا جو ہے نا ذرہ یہ پیش کیا تھا۔ وہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ اس کو دکھا دی جائے گی، انسان وہ دیکھ لے گا، اور اس طرح دیکھ لے گا کہ وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی جس نے برا کام کیا ہوگا وہ اس کو دکھا دیا جائے گا، اور وہ انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ریکارڈ اس کے اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں۔ جن فرشتوں کو دائیں بائیں رکھا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے، وہ بھی ایک ریکارڈ ثبت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک اعمال نامہ جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں۔ وہ اعمال نامہ لوگوں کو، وہ کتاب ان کو دی جائے گی، جس کے سیدھے ہاتھ سے میں دی جائے گی وہ خوش نصیب ہوگا، جس کو پیچھے پکڑائی جائے گی وہ بد نصیب ہوگا۔
تو ریکارڈ وہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کو تو ریکارڈ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. لیکن ریکارڈ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے عذاب انعامات اتنے بڑے ہیں اور عذاب بھی اتنے بڑے ہیں کہ اتنے انعامات آپ دیکھیں دنیا کے اندر تو بہت گپلے ہو جاتے ہیں. یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں، 23 مارچ کو دیے جاتے ہیں، 14 اگست کو دیے جاتے ہیں، مختلف موقعوں پر دیے جاتے ہیں. بہت سے سفارشیں کام کرتی ہیں، بہت سے تعلقات کام کرتے ہیں، بہت سے دوسرے عناصر مل جاتے ہیں جو ان ایوارڈوں کے فیصلے کراتے ہیں. دوستیاں کام آ جاتی ہیں، رشتہ داریاں کام آ جاتی ہیں. یہاں تو یہ ہوتا نا. لیکن جہاں تک وہاں کے ایوارڈوں کا تعلق ہے تو چونکہ وہ ہیں اتنے بڑے، یہاں کے ایوارڈوں کی حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ دنیا داری ہے نا. دنیا داری کے حوالے سے ایک شخص سمجھتا ہے کہ میری بڑی شان ٹھاٹھ بن گئی ہے. لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اجر، اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان زیادہ عظیم الشان انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا تو وہ اس احتیاط کے ساتھ ہوگا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے ساتھ کوئی طرفداری کی گئی ہے، جانبداری کی گئی ہے. اس لیے اتنے ریکارڈ اللہ تبارک تعالیٰ مرتب کراتا ہے. اور پھر سزائیں اتنی ہولناک ہوں گی، دوزخ کی آگ اتنی وحشتناک ہوگی کہ اس وحشتناک آگ میں اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے بندوں کو ڈالنا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے، خدا بند قدوس و کریم تو چاہتا ہے کہ لوگ میری اطاعت میں آئیں، میری فرما برداری میں آئیں، تاکہ میں ان کو دوزخ کی آگ میں نہ ڈالوں. لیکن آج آپ دیکھیے مجموعی طور پر خدا کی زمین جو ہے سرکشی اور بغاوت سے بھری ہوئی ہے. یورپ ہو، امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، یا خود ہم مسلمان ممالک. آپ اگر خیر کو دیکھنا چاہے، خیر کس جگہ غالب ہے، آپ کو کسی جگہ خیر غالب نظر نہیں آئے گا. تو اب جب اتنا بڑا ہولناک معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہوئے بہت ہی زیادہ انتظامات فرماتا ہے. زمین گواہی دے، اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں، اور یہ جو اعمال نامے مرتب ہو رہے ہیں وہ سامنے لا کر رکھے جائیں. کتاب اعمال نامہ سامنے رکھا جائے. اس کے بعد پھر انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس کو دوزخ کی آگ میں جانا ہے. اور چونکہ جنت بھی خدا بند قدوس و کریم کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بھی اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ جو عظیم چیز رب ذوالجلال ایسے ہی ریوڑیوں کی طرح نہیں بانٹے گا. اس کے لیے وہ بڑے بڑے اعمال دیکھے گا. اب میں اگر یہ کہوں کہ جناب میں بیٹھا ہوا یہاں بیٹھے درس قرآن ریکارڈ کر رہا ہوں تو میری حیثیت اور غزہ میں لڑنے والوں کی حیثیت ایک ہے، تو اس سے بڑی نادانی کی سوچ میری کوئی نہیں ہو سکتی. ان کا مقام کہاں، میرا مقام کہاں، صحابہ کرام کا مقام کہاں، تابعین کا مقام کہاں، تبع تابعین کا مقام کہاں، اولیاء اور صلحاء کا مقام کہاں، مفسرین محدثین کا مقام کہاں. لیکن وہ سارے کے سارے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے. جنہوں نے سب سے زیادہ اچھے کام کیے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے. امام ابن جوزی کے بارے میں شاید آج یا کل پڑھ رہا تھا کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک، ساری زندگی یہی لکھتے اور یہی سناتے اور یہی سنتے رہے. آخری وقت آیا، ظاہر ہے اس زمانے میں یہ بال پین تو نہیں ہوتے تھے، وہ سیاہی ہوتی تھی دواتوں میں جو ڈالی جاتی ہے، اور قلم ہوتے تھے، اور وہ قلم ایک کند ہو جاتا تھا، دوسرا قلم اختیار کرتے تھے، وہ قلم رکھ دیتے تھے. تو جب آخری وقت آیا تو کہنے لگے
کہ وہ سارے کے سارے کلم جن سے میں ساری زندگی لکھتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ قلم جو ہیں وہ لے آؤ۔ وہ لے آئے تو کہا کہ ان کلموں کے نوکوں پر جو سیاہی لگی ہوئی ہے اس کو کھرچو، اس کو کھرچ کر تو اکٹھی کرو۔ اور وہ سیاہی کھرچی گئی، اور فرمایا کہ یہ سیاہی جو ہے یہ جس پانی سے مجھے کفن دو گے، وہ اپنے غسل دو گے، اس پانی میں گھول دو، تاکہ وہ میرے لیے وہ سیاہی بھی باعث نجات بن جائے، یعنی گواہ بن جائے۔ تو یہ کون شخصیت ہے؟ امام ابن جوزی، جن کی امام لفظ ان کو اس لیے کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو وہ اتنے بڑے اعمال کر کے بھی تو خوفزدہ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے حالات دیکھیے، کبھی کبھی زبان اپنی پکڑ کر تو کہتے کہ ابوبکر کیا ہو گیا، کہ میں کہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے وبال میں نہ پکڑا جاؤں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے، ہم تو کھلی کھلی منافقتیں کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس خوف سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں وہاں سے آ کر بال بچوں پہ بیٹھتا ہوں، کام کاروبار میں لگ جاتا ہوں، تو میرے دل کی کیفیات کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو منافقت ہے، اور یہ چیز اتنی پریشان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، یہ فکر تھی۔ تو خیر، میں بات کو جو ٹائم طے کیا ہوا ہے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ورنہ تفسیر میں جو نکات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح، اپنی نیتوں کی اصلاح، اپنی سوچوں کی اصلاح، اپنے ارادوں کی اصلاح، یہ کر کے اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔